عید میلاد النبی منانا لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دن یاد دلانا ہے، اس کی نعمت کا چرچا کرنا ہے اور اس کی نعمت کے ملنے کی خوشی منانا ہے۔ اگر ایمان کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور اس کی اہمیت و فضائل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے منایا؟ آقائے دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم میلاد کی اہمیت کو کس طرح اجاگر فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کس طرح میلاد کی خوشی منائی؟ ہمیں میلاد کی خوشی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں میلاد کس انداز میں منانا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی عظمت و شان کے صدقے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں صاحب قرآن یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اسی وجہ سے یہ ماہ مبارک تمام مہینوں میں نمایاں فضیلت رکھتا ہے۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ نے بے حد احسانات و انعامات فرمائے اور اس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے کبھی بھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کا اللہ کے احسان بھی جتلایا اور اہل ایمان کو اس کا احساس بھی دلایا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسلام میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا اس کی بندگی کا تقاضا ہے، اور قرآن نے ایک مقام پر اس کی حکمت بھی اس طرح بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا اللہ کی مزید قرب کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر بجا لانے کا ایک معروف طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسروں کے ساتھ ذکر بھی کرتا رہے، کیونکہ ایسا کرنا قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہوا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ کائنات میں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ سلسلہ برہانیہ کے شیخ ترکیت اہل بیت سیدی فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدہ برہانی اپنی معروف کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے سعادت بھی ہے۔ اسی لیے سیدی امام فخر الدین فرماتے ہیں اللہ کے فضل پر ہر بندہ خوشی مناتا ہے جو کہ اسماء صفات کی تجلی کے دوران ہوتا ہے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی منائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر اس قدر چراغاں کیا کہ شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے۔ امام جلال الدین سیوطی سیدنا عثمان بن ابی العاص ایک روایت میں نقل کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ جب ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی،
میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے ڈھلک کر قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے اوپر ہی گر پڑے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر چمک گیا اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ ترقیت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین محمد عثمان عبدہ برہانی میلاد نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مشہور کلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں: نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور خوشیاں بکھیرنے والے کا ظہور ہوا، غموں کو دور کرنے والے کو ہم نے اپنا نگہبان بنا لیا۔ ہم تو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایسا اہتمام کیا کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: جس سال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اماں سیدہ آمنہ کو عطا ہوا، وہ سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی۔ سوکھے درخت پھلوں سے لد گئے اور اہل قریش خوشحال ہو گئے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا اور اپنی امت کے لیے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اپنے یوم میلاد پر اللہ کا شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی۔ غزوہ تبوک سے جب سب لوگ واپس آئے تو سیدہ عبداللہ ابن عباس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیان کرو، اللہ تمہارے منہ کو ہر آفت سے بچائے۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا حال بیان فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو زمین چمک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے افق روشن ہو گئے۔ بس ہم اسی روشنی اور نور میں ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ نے خوشی کا اظہار کیا اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے۔ سب نعرے لگا رہے تھے: یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ معصوم بچیاں دف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سرکار دو جہاں کا میلاد منانا، ماہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام کرنا، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجاوٹ کرنا اہل ایمان کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں: لوگ ماہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور اس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اور میلاد شریف کے واقعات پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی خصوصی برکات اور بے پناہ فضل و کرم ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ہمیں طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی پاکیزگی کو خلاف شرع اور بیہودہ کاموں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جشن میلاد کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب مکرم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اہل اسلام کو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم بارك على محمد